نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. آج کے میرے بیان کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق. آج میں آپ لوگوں کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند منٹ لبکشائی کرنا چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ آپ لوگ بغور سنیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام ایک آفاقی دین ہے جس کے نازل کرنے والے رب العالمین اسلام کو تمام مذاہب عالم پر برتری اور فوقیت عطا کی ہے اور اسلام کو تمام نیکیوں اور بھلائیوں کا منبع اور سرچشمہ قرار دیا ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ ذو الجلال کا ارشاد گرامی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول دین صرف اور صرف اسلام ہے، کیونکہ اللہ نے دین اسلام کو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات اور لاہ عمل بنا کر بھیجا ہے، اور اس اسلام کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کو ہر معاملے و مسئلے میں مکمل رہنمائی کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں اخوت بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے، اپنا ہو یا پرایا سب کے ساتھ احسان کی تعلیم دیتا ہے. یہی اسلام کی امتیازی شان ہے جو دیگر مذاہب باطلہ میں ناپائید ہے. مذہب اسلام میں پڑوسیوں کے متعلق کچھ حقوق بتلائے گئے ہیں جن کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا بہت ضروری ہے. پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا بھی دین کا حصہ ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے خلاف سازش رچنا، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا بہت بڑا جرم ہے. اسلام نے اس عمل کو گناہ کبیرہ میں داخل کیا ہے، لہٰذا ہمیں پڑوسیوں کے متعلق سنجیدہ ہونا چاہیے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنے، کیونکہ جہاں حقوق کی پامالی ہوتی ہے وہاں امن و سکون غارت ہو جاتا ہے، فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے. پڑوسیوں کے چند حقوق جان لیتے ہیں. نمبر 1، پڑوسی کا سب سے پہلا حق یہ کہ اس کی عزت و تقدیر کی جائے. یوں تو اسلام نے ہمیں ہر چھوٹے و بڑے کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا پڑوسی اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ اصول ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ نرمی برتیں گے، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، اس کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کریں گے، تو وہ پڑوسی کتنا بڑا متشدد اور ظالم ہی کیوں نہ ہو، وہ ضرور بضرور نرم مزاج ہو جائے گا، وہ ہمارا خیرخواہ بن جائے گا. اسی لیے اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یا اچھے برتاؤ کو عقیدہ توحید سے جوڑا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اور پڑوسی کی عزت و توقیر کا تاکیدی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یؤذینی بالجار حتی ظننت انہ سیروسہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا برابر حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ کہیں وہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی پڑوسیوں کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ جَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا ہے، جس سے ہم پڑوسی کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں. مگر اتنی صراحت کے باوجود بہت سارے مسلمان پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے اجتناب کرنا چاہیے. نمبر 2، پڑوسیوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو ہدیہ و تحفہ
وغیرہ دیا جائے، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعهد جیرانک، جب تم شوربہ بناؤ یعنی گوشت وغیرہ پکاؤ تو اس میں پانی کا اضافہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لا تحقرن جارہ لجارتها ولو فرسن شاۃ، اپنے پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ دینے میں ذلت و حقارت نہ سمجھو، گرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 پڑوسن ہیں، میں ان دونوں میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الی اقربیہما منک بابا، ان میں سے جس کا دروازہ تیرے سے زیادہ قریب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے غلام نے ایک موقع پر بکری ذبح کی تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام سے کہا کہ ہماری یہودی پڑوسن کو بھی حضور ہدیہ گوشت بھیج دینا۔ تو کسی نے کہا کہ تم یہودی کو ہدیہ دیتے ہو؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔ ان تمام روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پڑوسیوں کو ہدیہ دینا چاہیے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں الفت و محبت اتحاد پیدا ہو جائے تو زندگی اطمینان و سکون سے گزرتی ہے۔ لہذا محبت کو برقرار رکھنے کے لیے یا محبت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمیں اس نسخہ نبوی کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، پڑوسیوں کا تیسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہو تو انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا چاہیے۔ جیسے ہم ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، انہیں ہدیہ و تحائف دیتے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہمیں صحیح دین کی معرفت حاصل ہوئی ہے تو اس پیغام کو اپنے پڑوسیوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ ہمارا پڑوسی بھی نار جہنم سے آزاد ہو جائے۔ اسی لیے یہ مثل مشہور ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی یا بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہذا جب ہماری یہ سوچ بن جائے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو سارے مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، پھر کوئی کسی کو تکلیف کبھی نہیں دے سکتا۔ تو جیسی ہماری پسند اسلام ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی بھی ہمارے پسند میں شامل ہو جائے۔ نمبر 4، پڑوسی کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ محتاج ہو، مالی تعاون کا مستحق ہو تو اس کی بھی بھرپور مدد کرنا چاہیے، یا بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، یا دوا علاج کی ضرورت ہو تو اس کا مناسب علاج کرانا چاہیے، یا مر جائے تو اس کے کفن دفن میں شرکت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ زندگی میں بھوکا ہو تو کھانا وغیرہ کھلانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجاره، وہ مومن نہیں جو بھرپور کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ نمبر 4، پڑوسیوں کا پانچواں حق یہ ہے کہ پڑوسی کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو ایذا تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر تاکید کے طور پر یہ بیان کیا کہ وہ مومن نہیں۔ آپ نے یہی جملہ 3 مرتبہ کہا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون شخص ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں اور اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، سب سے بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ نمبر 6، پڑوسیوں کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی عزت و آبرو اور جان مال کی حفاظت کی جائے۔ شریعت نے ہمیں یہ درس اور پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، بلکہ ہم اپنے نفس کو اس بات کا مکلف بنائیں کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ہم لوگوں کے لیے وبال جان نہیں بنیں گے بلکہ ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں گے۔ میری بہنوں، اسلام میں یہی صفت مطلوب ہے، اور ایسی ہی صفت کے حامل ہم لوگ اللہ کی نگاہ میں افضل ترین لوگ ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس،
अल्लाह ताला के पास लोगों में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पड़ोसी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करें, उसके माल व वतन की निगरानी करें और कोई शख्स किसी पड़ोसी की इज्जत व आबरू पर कदम पहुंचाए तो वो बहुत बड़ा मुजरिम है। इसीलिए आप वसल्लम से जब पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप वसल्लम ने फरमाया शिर्क करना। फिर पूछा गया उसके बाद कौन सा गुनाह है, तो आप वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को कत्ल करना। उसके बाद सवाल किया गया फिर उसके बाद कौन सा गुनाह है, तो आप वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी पड़ोसी की बीवी से जिना करना। गोया इस हदीस के अंदर पड़ोसी की खातून के साथ मुखाला करने को अकबरुल कबाइर में शुमार किया गया है, क्योंकि पड़ोसी इस उम्मीद में रहता है कि हमारा पड़ोसी मुसीबत में है, हमारा मुहाफिज और सहारा बनेगा, मगर ये शख्स तो बड़ा गुनहगार है, तहफ़्फ़ुज़ व निगरानी के पर्दे में फहश व बेहयाई के काम करता है। ऐसे कलाम ये है कि इस्लाम में पड़ोसियों का बड़ा मकाम व मर्तबा बताया गया है। लिहाजा हमारा फरीज़ा बनता है कि हम अब पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, उन्हें अज़ियत व तकलीफ पहुँचाने से एहतराज़ करें, उनकी इज्जत व तौक़ीर करें, क्योंकि पड़ोसियों को तकलीफ देना कोई नेक काम नहीं है, बल्कि ये अमल गुनाह कबीरा है, जन्नत से रोकने वाला अमल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो खातून का तज़किरा किया गया कि ये खातून बड़ी बात गुजार नेक शऊर है, मगर अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को अजियत पहुंचाती हैं। आप वसल्लम ने फरमाया वो औरत जहन्नम में जाएगी। फिर आप वसल्लम के सामने दूसरी खातून का तज़किरा किया गया कि वो खातून तो ज़्यादा इबादत तो नहीं करती, बस फ़राइज़ पर इक्तफ़ा करती हैं। हाँ, उसके पास एक खूबी है वो ये कि अपनी जुबान से अपने पड़ोसन को तकलीफ नहीं पहुंचाती। तो आप वसल्लम ने फरमाया वो औरत जन्नत में जाएगी। ये हदीस हमारे सारे मुसलमानों के लिए ज़्यादा इबादत होने के बावजूद वो खातून जहन्नम में जा रही है, क्योंकि वो अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को अजियत देती थी। लिहाजा हम उस कबीह अमल से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए तो अपने पड़ोसियों को हमेशा खुश व राज़ी रखना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक़ दे कि अपने पड़ोसियों से मामलात व ताल्लुकात अच्छे रखें और उनके मुकम्मल हुकूक को कमा हक़्क़हू अदा करें। ऐ अल्लाह तो हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ अता कर और हमें बुरे अमाल से बचा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।